السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم نے سرخ گلاب کی روداد کی ریڈنگ اور بک ورک کرنا ہے۔ تو میں آپ کو ریڈنگ کر کے بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیسے ریڈنگ کرنی ہے۔ آپ نے اپنی ریڈنگ کی ویڈیو بنا کے جی سوٹ میں بھیجنی ہے۔ تو یہ آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 64 ہے، سرخ گلاب کی روداد۔ میں صبح سویرے لان میں آئی تو میری نظر ایک بہت ہی خوبصورت سرخ گلاب پر پڑی۔ بے اختیار میرا دل چاہا کہ اسے توڑ کر اپنے کمرے کے گلدان میں سجا لوں۔ میں اس کے پاس گئی تو اچانک پھول میں سے آواز آئی، تم کیوں میری زندگی ختم کرنا چاہتی ہو؟ میں بہت حیران ہوئی اور بولی، کیا پھول بولتے بھی ہیں؟ آواز آئی، ہاں، جب تم جیسے شریر بچے اور بچیاں ہمیں بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں تو ہمیں بھی زبان مل جاتی ہے۔ میں نے پوچھا، تمہیں اپنی زندگی کیسی لگتی ہے؟ گلاب نے کہا، بہت اچھی، ہم تو انتظار کرتے ہیں کہ کب ہماری کونپل نکلے، وہ کلی بنے، ہم اپنی پتیوں کو کھول کر پھول بنیں اور اس خوبصورت دنیا میں اپنی خوشبو بکھیریں۔ ہمارے دم سے باغوں میں رونق ہوتی ہے۔ ہاں، یہ تو ہے، لیکن ہمیں بھی تو پھول اچھے لگتے ہیں۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، اس لیے ہم انہیں توڑ لیتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ نے سارے سبق کی ریڈنگ کرنی ہے اور ریڈنگ کی ویڈیو بنا کے آپ نے جی سوٹ کے اندر بھیجنی ہے۔ بک ورک کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بک ورک آپ نے کیسے حل کرنا ہے۔ بک ورک کی آپ نے پریکٹس کر کے تو اس کی پکچرز کھینچ کے وہ آپ نے جی سوٹ میں بھیجنی ہے۔ سب سے پہلا ہے، سبق کو غور سے پڑھیں اور گلاب کے پھول سے تعلق رکھنے والے الفاظ چن کر نیچے دی گئی سطروں پر لکھیں۔ آپ کی رہنمائی کے لیے 2 الفاظ لکھ دیے گئے ہیں، سرخ گلاب اور خوبصورت۔ تو انہوں نے یہ 2 الفاظ آپ کو سمجھانے کے لیے لکھ دیے۔ تو باقی جو خالی جگہ ہیں ان کے اوپر آپ نے خود ایسے الفاظ لکھنے ہیں جن کا تعلق سرخ گلاب سے ہوتا ہے۔ دوسری چیز ہے، درج ذیل جملوں کے سامنے صحیح یا غلط لکھیں۔ اگر جملے غلط ہوں تو نچلی سطر پر صحیح جملہ لکھیں۔ اب آگے انہوں نے جملے دیے ہوئے ہیں، مثلا میں ایک جملہ آپ کو حل کر کے بتا دیتا ہوں۔ پہلا ہے، پھول تو جاندار ہوتے ہیں اس لیے وہ بول سکتے ہیں۔ اب آگے انہوں نے 2 آپشن دیے ہوئے، صحیح اور غلط۔ اگر تو جملہ صحیح ہو تو آپ نے صحیح کے اوپر ٹک لگا دینا ہے، جملہ دوبارہ سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر غلط ہو تو پھر آپ نے نیچے جو لائن انہوں نے خالی چھوڑی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ نے صحیح جملہ لکھنا ہے۔ تو یہ جملہ چونکہ غلط ہے تو صحیح جملہ آپ نے اس طرح لکھنا ہے، پھول تو جاندار ہوتے ہیں لیکن وہ بول نہیں سکتے۔ اسی طرح سارے جملے آپ نے لکھنے ہیں۔ آگے ہے، دیے گئے حروف میں خالی جگہ پر کر کے مکمل الفاظ بنائیں اور ان پر اعراب لگا کر دی گئی سطروں پر لکھیں۔ اب انہوں نے حروف لکھے ہوئے اور بیچ میں سے خالی جگہ چھوڑی ہوئی ہے۔ تو آپ نے 2 کام کرنے ہیں، ایک تو خالی جگہ پر جو حرف آنا ہے وہ لکھنا ہے، اور جب وہ پورا ایک لفظ بن جائے تو وہ لفظ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے۔ جیسے یہ شین ہے اور یہ ہے اور رے ہے، اب یہ خالی جگہ ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ کون سا حرف آنا ہے۔ تو یہاں پہ رے آنا ہے تو یہ لفظ کیا بنے گا؟ شریر، تو وہ آپ نے آگے لکھ دینا ہے۔ تو اسی طرح باقی الفاظ آپ نے مکمل کر کے تو آگے لکھنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اسی طرح سارے بک ورک کی پریکٹس کر کے آپ نے اس کی پکچر کھینچ کے جی سوٹ پہ بھیجنی ہے۔